امام احمد بن حنبل کتاب الزہد صفحہ نمبر 126 پر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا، ایمان والا تھا، اللہ کو یاد کرنے والا، رب کے سجدے ادا کرنے والا، رب کائنات کی عبادت میں مشغول رہنے والا۔ کہ وہ بندہ بڑا نیک تھا، لیکن شیطان کا تو یار نہیں نہ ہو سکتا۔ پھر شیطان اپنے یاروں کے ذریعے وار کرتا ہے، شیطان اپنے یاروں کے ذریعے آ جاتا ہے۔ اس کی عبادت کے چرچے وہ اطراف و اقراف میں تھے۔ اب اس وقت کے بدماشوں اور گنڈوں نے یہ مشن بنا لیا، یہ میٹنگ کر لی کہ کسی طریقے اس بابے کو بدنام کرنا ہے، کسی طریقے اس بابے کو بدنام کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ اپنا نظریہ پختہ رکھیں، میرا رب جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ آپ اپنی ڈائریکشن رب کائنات کی طرف رکھیں۔ ڈوبتا ہوا انسان بھی، وہ ذلت کے دریا میں ڈوبتا ہوا بھی، اگر مالک نے مقدر میں عزت لکھی ہے، مالک وہاں بھی اسے عزتوں کے تاج عطا کر دیتا ہے۔ دنیا چاہے جو مرضی سمجھتے رہے۔ تو اس بنی اسرائیل کے عابد کے بارے میں ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا اس بابے کو بدنام کرتے ہیں، اس بابے کے جو چرچے ہیں، اس بابے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، لہذا اس کو بدنام کیا جائے۔ بدنام کرنے کا آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی سب سے بہترین فارمولا عورت ہے۔ سب سے بہترین فارمولا عورت ڈال دی جائے کوئی، اور ایسے ہوا بھی ہے بڑے بڑے مقامات پر، بڑی بڑی جگہوں پر۔ اور عورت کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا عابد ہے، رب کی عبادت کرنے والا ہے، گنڈوں نے اور آوارہ اور عیاش لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس بابے کا جو ہے یہ عبادت کا تمغہ جو ہے اس کو اتار کر نیچے گرانا ہے۔ اب انہوں نے اس کے لیے ایک عورت تیار کی۔ سردیوں کی راتیں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اور سردیوں کی راتوں میں بارش شدت کی ہو رہی تھی۔ بابا جی اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دروازے پر جھونپڑی پر دستک ہو جاتی ہے۔ آپ تو معاملات کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے، آنے والا کوئی مرد نہیں تھا، کوئی عورت تھی۔ اس نے آ کر آواز دے دی، او اللہ کے نیک بندے، میں رات کے پچھلے پہر میں مسافر ہوں، میرے لیے دروازہ کھول دو، اور بارش کی شدت ہے اور میرا جسم گیلا ہو چکا ہے، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں مر جاؤں گی، سردی کی بڑی شدت ہے۔ اب وہ بابا رب کی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے دیکھا باہر کوئی بڑا مجموع ہے، دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کے بابا دوبارہ مصلی پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہے یہ عورت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ دوبارہ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے جس عورت کو باہر بڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی نا، اسی کو اندر آ کے گرمی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بابے کے مصلی کے پاس آ کر، کبھی وہ بابا نماز پڑھ رہا ہے، کبھی مصلی کے پاس لیٹ جاتی ہے آگے، کبھی آگے کبھی پیچھے، بابا رب کی عبادت کر رہا ہے، وہ رب کو یاد کر رہا ہے، لیکن آخر ہے تو انسان ہی تھا، ہے تو مرد ہی تھا۔ رات کا پہر ہو، سردیوں کی راتیں ہو، اور کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو، اور ایک بندہ جس نے ساری زندگی رب کو یاد کیا، اب اس ماحول کے اندر جس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں اور عورت کے معاملات ہیں، اب بابا کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا، قریب ہی دیا جل رہا تھا، بابا جی اس دیے کے پاس چلے گئے اور جا کر اپنی انگلی کو اس دیے کے اوپر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دیکھتے دیکھتے وہ انگلی جل جاتی ہے، وہ انگلی جل گئی۔ پھر بابا آیا اور آ کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس عورت نے پھر بڑھ گلانا شروع کیا، بابا پھر نماز سے فارغ ہوا، دوسری انگلی رکھی، وہ بھی جل جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، وہ عورت اپنا کام کرتی جا رہی تھی، بابا اپنے ساتھ انتقام لیتا جا رہا تھا، اپنے آپ کو سمجھاتا جا رہا تھا کہ اے بندیا، یہ دنیا کی آگ جو ہے اس کی گرمی کو چیک کر لے، جہنم کی آگ اس سے 100 گنا زیادہ گرم ہے، وہ 100 گنا زیادہ گرم ہے۔ کہا جب رات
آخر پر آ گئی. بابے نے ایک ایک کر کے اپنی 10 انگلیاں جو ہیں وہ ہاتھ کی جلا لی. جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکلی اور گس کھا کر گری اور اسی وقت ہی انتقال کر گئی. اسی وقت ہی وہ عورت مر گئی. اب یہ بھی مدعی تھا, یہ بھی ٹینشن تھی کہ ایک عابد کے گھر سے ایک عورت مردہ حالت میں نکلے. یہ بھی ایک پریشانی تھی. جب دن ہوا, جن لوگوں نے بیچا ہوا تھا انہوں نے سوچا ابھی تک عورت واپس نہیں آئی, اس سے پوچھتے تو صحیح کہ بابے کے ساتھ کیا کیا ہے, اس کے ساتھ کیا ماجرا کیا ہے. اب یہ یہودی بدماش جو ہے اس بابے کے دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا رات یہاں پر ایک عورت آئی تھی, دیکھا تو وہ عورت مری ہوئی ہے. اب بابا کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, یہ یہودی مر گئی ہے, ایسے مرا. لیکن انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ او بابا بڑی عبادتیں کرتا ہے, بڑی ریاستیں کرتا ہے, بڑا اللہ اللہ کرتا ہے, اور تم نے عورت کے ساتھ صرف بدکاری نہیں کی بلکہ زنا کر کے اسے قتل بھی کر دیا. اور تو کتنا فحش قسم کا بابا ہے, تم نے یہ کیا کیا. اب بابا کیا جواب دیتا, نہ اس کے پاس کوئی گواہ تھا, نہ اس کے پاس کوئی ثبوت تھا کہ میں کیسے بتاؤں کہ یہ کام میرا نہیں ہے, میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا. بابے نے اپنے ہاتھ بھی اپنے کپڑے میں چھپائے ہوئے تھے اور اب دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و نیاز کر رہا تھا, اے میرے مالک و مولا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ, اے میرے مالک تو ہی تو عزت عطا کرنے والا ہے, تو ہی ذلت عطا کرنے والا ہے, تیرے دستے قدرت میں ہی ساری بلائیاں ہیں. اے میرے مالک و مولا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میرے پاس کوئی اپنی صفائی کے لیے چیز نہیں ہے. وقت کے حاکم کے پاس مقدمہ چلا جاتا ہے, حاکم وقت نے اعلان کر دیا, کہا اس بابے کو لے کر آؤ. بابے کو گھسیٹتے ہوئے عبادت خانے سے باہر نکالا گیا. اب بابے کو جب لے کر وہاں گئے, بادشاہ سلامت نے بات پوچھی, بابا خاموش ہے, وہ کیا کرتا, کیا جواب دیتا. اب وقت کے حاکم نے اعلان کر دیا, کہا یہ بابا زانی بھی ہے اور یہ بابا قاتل بھی ہے, یہ بابا زانی بھی ہے اور بابا قاتل بھی ہے, لہذا اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے, اسے سزائے موت دی جائے. اب وہ بابا جو ہے اپنی سزا کے انتظار میں بیٹھا ہے, قریب تھا کہ اس کی گردن پر تلوار چلا دی جاتی. وہ بابا کہنے لگا ٹھہر جاؤ, میری ایک آخری تمنا ہے, میری ایک آخری خواہش ہے, تم تو بڑے بڑے مجرموں سے بھی آخری خواہش پوچھ لیتے ہو, لہٰذا میری بھی ایک تمنا ہے, مجھے بھی موقع دے دو. لوگوں نے پوچھا ہاں کیا مزہ ہے, بادشاہ کہنے لگا کیا تمنا ہے. بابا کہتا ہے مجھے ذرا تازہ وضو کر کے دوڑ کر نوافل ادا کر دیتا, مجھے ذرا دوڑ کر نوافل ادا کر کے میں اپنے رب کے دربار میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے پھر باتیں کی, کہا بابا ساری زندگی سجدوں کے نام پر لوگوں کو لوٹتا رہا ہے, ساری زندگی عبادت کے نام پر لوگوں کے اندر جو ہے تم نے نام کمایا ہے, اور ہے تو ایک نمبر کا فراڈیا, ہے تو ایک نمبر کا عیاش, اور اب آخری وقت میں بھی آ کر تم اپنے یہ فراڈ والے کام چھوڑ نہیں رہا, لوگ باتیں کرتے جا رہے ہیں. لیکن بابا جو ہے وہ کہتا ہے مجھے نوافل ادا کر لینے دو. اب جب نوافل ادا کرنے کے لیے بابے نے سر سجدے میں رکھا, اپنے رب کے دربار میں عرض کرنے لگا, اے میرے مالک و مولا, اے میرے پاک پروردگار, تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میرے مالک تو جانتا ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں. اے میرے مالک و مولا, اگر یہ میری گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے معاوضہ نہیں کرے گا, تم مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا. لیکن مالک یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے, اگر آج میری صفائی بیان نہ ہوئی تو قیامت تک کے لیے آنے والے عبادت گزاروں کی ذات پر ایک حرف ہو جائے گا. قیامت تک کے آنے والے عبادت گزار جو ہے ان کے لیے میں آر بن جاؤں گا. لوگ ان کی عبادتیں دیکھ کر بھی کہیں گے کہ آئے بڑے عبادت گزار. بنی اسرائیل میں بھی ایک عبادت گزار تھا, اس سے یہ کر دیا تھا. اے میرے مالک و مولا, قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کی عزت اور لاج رکھ لینا. اے میرے مالک کرم فرما دے. ابھی بابے نے نماز سے فارغ ہو کر اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا نہیں تھا کہ رب کائنات نے اس عورت کو زندگی عطا کر دی, جس کی ذات پر سیاست ہو رہی تھی, اس کو زندگی عطا کر دی. وہ اٹھی اور بولی, اور بول کر کہنے لگی, اے بابے کو سزا دینے والوں, اس بابے کے ذرا ہاتھ تو دیکھو,
اس بابے کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہیں اور ساری رات میں اس کو گڑگڑاتی رہی ہوں، ساری رات میں اسے بدکاری کی طرف بلاتی رہی ہوں، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے ڈراتا رہا۔ اس نے اپنی 10 انگلیاں جلا لی، میں گشت کھا کر گری اور اسی اسنا میں میں مر گئی، لیکن یہ بابا جو ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ سچا ہے۔ کہا سچائی جو ہے یہ انسان کو موت کے منہ سے ہی باہر لے آتی ہے، لیکن میرے بھائی حوصلہ تو پیدا کرے نا بندہ، اتنا حوصلہ تو پیدا کرے کہ میں اپنے اندر حوصلہ رکھوں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کروں گا نہیں، میں بولوں گا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیا ہو جائے گا، اور میں کہا خدا کے بندے اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھ، اس کی ذات پر توکل رکھ، وہ تیرے سارے معاملات کو جانتا ہے، اور جب تو پھنس جائے گا تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ صفائی دینے کے لیے کوئی راستہ نہ رہے، پھر رب کے دربار میں عرض کر دیا کر اے میرے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار، میں نے تیری رضا کی خاطر، کیونکہ تو نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا، مالک میں تیری رضا کے لیے سچ بول رہا ہوں، اب میرے لیے راہ تم نے ہموار کر دی ہے۔ وہ